نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين معزز حاضرین و خواتین خطبہ جمعہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے موت کی حقیقت اور حسن خاتمہ کے اسباب کیا ہیں اس عنوان پر ہوگا۔ موت ایک بہت بڑی ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ایک عجیب بات یہ ہے انسان کی جب تخلیق اور پیدائش ہوتی ہے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رحم مادر میں نطفہ قرار پاتا ہے اور 40 دن تک وہ نطفہ ہی رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نطفہ خون کے ٹکڑے کی شکل میں ہو جاتا ہے، جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے اور یہ 40 دن تک اسی طرح رہتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد گوشت کے ٹکڑے اور مصغے کی شکل میں انسان کی تخلیق ہونے لگتی ہے، اور جب 120 دن مکمل ہوتے ہیں اور 3 مہینے گزرتے ہیں تو اللہ کی جانب سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے روح پھونک دیتا ہے، اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے 4 باتیں لکھ دیتا ہے۔ ایک، پیدا ہونے والے کا رزق کیا ہوگا اور اس کی اجل کب ہے، اس کی زندگی کا خاتمہ کب ہے اور اس کا عمل کس طرح کا ہوگا، اور یہ نیک وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے گویا کہ مقدر کر دیا جاتا ہے ان باتوں کو، اور اس کے بعد انسان کی تخلیق عمل میں آتی ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ پیدائش کے موقع پر پہلے جسم بنتا ہے، بعد میں روح ڈالی جاتی ہے، اور وفات کے وقت میں پہلے روح پرواز کرتی ہے اور جسم کو بعد میں قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ موت کی حقیقت یہ ہے۔ رب کریم نے فرمایا
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کا مزہ ہر انسان کو چکھنا ہے، اور اس کے بعد انجام کیا ہے؟ ثم الینا ترجعون، پھر تم کو ہماری طرف لوٹایا جائے گا۔ اور ایک آیت مبارکہ میں رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس آدمی کو جہنم کی آگ سے دور رکھا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا، ایسا آدمی کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی تو دھوکے کا ساز و سامان ہے، ہر انسان دنیاوی زندگی میں دھوکہ کھائے ہوئے ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ اور ایک آیت مبارکہ میں اسی طرح کی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے خیر کے ذریعے شر کے ذریعے، پھر تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ تو معزز حاضرین، موت ایک سچائی ہے، اس سچائی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ تم لوگ لذتوں اور مزوں کو توڑنے والی کو زیادہ یاد کرو، یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ معزز حاضرین، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، پتہ نہیں کسے کب جانا ہے، لیکن اس دنیا سے ضرور جانا ہے۔ کسی عربی شاعر نے بہت خوب کہا ہے الموت قدح كل نفس شاربه والقبر باب كل نفس داخله، موت ایک پیالہ ہے، ہر نفس کو یہ پیالہ پینا ہے، اور قبر دروازہ ہے، اس دروازے سے ہر انسان کو ہر نفس کو داخل ہونا ہے۔ تو معزز حاضرین، موت کی جب یہ سچائی ہے تو اللہ رب العالمین کا ہم زندگی ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور رب العالمین کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے۔ رب کریم کا فرمان ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یقینی خبر موت کی شکل میں آئے، تب تک آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ معزز حاضرین، بندہ مومن کا شیوا یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور موت سے نہیں گھبراتا، بلکہ موت کو اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو آدمی اللہ سے ملنے کا خواہش مند ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، اللہ بھی چاہتا ہے کہ اس بندے سے ملاقات کرے، اور جو آدمی اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ معزز حاضرین، دنیا سے جاتے ہوئے اچھی حالت میں جانا چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ رب کریم ہمیں جب تو اس دنیا سے اٹھا ایمان اور اسلام کی حالت میں اٹھا دے اور خاتمہ بالخیر فرما دے، اس کی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خاتمہ بالخیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہیں آنی چاہیے، اگر موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلم ہو اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہو۔ معزز حاضرین، انبیاء علیہ السلام نے حسن خاتمہ کے سلسلے میں اللہ سے دعا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے مخاطب ہو کر فرمایا فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کو وجود بخشنے والے، انت ولی کی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا ولی ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو مجھے وفات دے مسلمان بنا کر، اسلام کی حالت میں تو مجھے وفات دے اور تو مجھے نیک لوگوں کے
بناتے. معزز حاضرین، یہ بڑی جامع دعا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ. تمہاری موت حالت اسلام میں آنا چاہیے، اللہ کی فرمانبرداری کی حالت میں آنا چاہیے. معزز حاضرین، حسن خاتمہ کی چند علامتیں ہیں. ان علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ اگر کسی بندے مومن کو آخری لمحات میں کلمہ توحید نصیب ہو جائے تو گویا یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس آدمی کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا. کلمہ توحید کا اقرار اور اس کی سعادت بہت بڑی ہے. اور ایک حدیث میں ہے من مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنہ. ایک آدمی کا انتقال ہو جائے اور انتقال کے وقت میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا. اور ایک حدیث میں ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس آدمی کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کا عقیدہ ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ پر عقیدہ رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے لا الہ الا اللہ کو اور اس کے تقاضوں کو، تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا. تو حسن خاتمہ کی پہچان یہ ہے کہ کسی کو لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے آخری وقت میں، یا کم سے کم لا الہ الا اللہ کے عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے. اور اسی طرح اگر کسی انسان کو نیک عمل کی توفیق مل جائے انتقال سے پہلے، یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے. کسی کا انتقال سجدے میں ہو رہا ہے، کسی کا انتقال قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ہو رہا ہے، اور کسی کا انتقال روزے کی حالت میں ہو رہا ہے، کسی کا انتقال اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہوئے ہو رہا ہے، اور کسی کا انتقال قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہو رہا ہے، یا ایک نیک اور صالح عمل کرتے ہوئے ہو رہا ہے، تو یقیناً یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے. اور حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ مومن کی پیشانی پر پسینہ آ جائے. انتقال کے وقت اگر بندہ مومن کے پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے. المؤمن یموت بعرق جبینہ، کہ مومن اپنے پسینے کے ساتھ مرتا ہے، یعنی اس کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے. اور حسن خاتمہ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس بھی مسلمان کا انتقال جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن ہو جائے تو ایسے مسلمان کو اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے. یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے کہ جمعہ کی رات میں کسی کا انتقال ہو جائے یا جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہو جائے، یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے. اور حسن خاتمہ کی علامت یہ بھی ہے کہ لوگ تعریف کریں. کسی آدمی کے انتقال کو ہر آدمی تعریف کرے اور اچھائی بیان کرے، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. صحابہ نے اس جنازے کی تعریف کی، کہا وہ بڑا اچھا آدمی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، وجب. اور ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے اس جنازے کی برائی بیان کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجب، واجب ہو گئی. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول آپ نے وجبت کہا، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے جس کی تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ اللہ کی جانب سے زمین میں گواہی دینے والے ہو، تمہاری گواہی کا اعتبار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا معزز حاضرین، حسن خاتمہ کی علامت اور پہچان
یہ بھی ہے کہ انسان کوئی نیکی اور بھلائی کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے اور اسے توبہ کی توفیق مل جائے. اگر کسی آدمی کو انتقال سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ بھی حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. حسن خاتمہ کے سلسلے میں ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور ایک حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کے جنازے میں اگر 40 ایسے افراد جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو ان 40 افراد کی دعا اس میت کے حق میں اللہ قبول کرتا ہے. ان 40 افراد کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں 100 کی گنتی کا ذکر ہے. تو معزز حاضرین، نیک لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے اور نیک لوگوں کو اچھائی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. یہ ان کے نیکی اور حسن خاتمہ کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کے بیمار کرسی کے لیے پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی لڑکے سے جو خدمت گزار تھا اللہ کے رسول کا، اس سے کہا اسلم تسلم، آپ اسلام قبول کرو سلامت رہو گے. وہ یہودی لڑکا اپنے باپ کو کھول کر دیکھنے لگا. یہودی باپ نے کہا اسی ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اے بیٹے آپ ابوالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان دو. چنانچہ اس نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو جہنم کی آگ سے میرے ذریعے سے بچا دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی اگر پوری زندگی نافرمانی میں گزر رہی ہے اور آخری وقت اگر اس کا خاتمہ اچھی حالت میں ہے، ایمان اور اسلام کی حالت میں ہے، تو اس کی نجات ہے. حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہت سارے لوگ کسی آدمی کو دیکھتے ہو کہ وہ آدمی جنت والوں کا عمل کرتا ہے حالانکہ اس کا انجام جہنم ہے. اور بہت سے ایسے لوگوں کو تم دیکھتے ہو کہ وہ جہنم والوں کا عمل کرتا ہے لیکن اس کا انجام جنت ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بخواتیمها، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. آدمی کا خاتمہ جس حالت میں ہوگا اس پر اعمال کا دار و مدار ہے. معزز حاضرین، جب موت کی حقیقت ایسی ہے اور تو ایسی صورت میں ہمیں موت کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے اور زندگی کے قیمتی لمحات کی قدر کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، آپ غنیمت جانو 5 کو 5 سے پہلے. وہ 5 نعمتیں کیا ہیں، وہ 5 زحمتیں کیا ہیں. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جان دو اپنے بڑھاپے سے پہلے. دیکھا آپ نے آج جس بھائی کا ہم نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہمارا جماعتی بھائی، انتہائی مخلص بھائی، بہت ہی کم عمری میں اللہ کو پیارا ہو گیا. اللہ نے اس کی اجر لکھ دی تھی لیکن لوگوں کو غمگین چھوڑ گیا. وہ جماعت سے محبت کرنے والا اور جماعت میں اتحاد اور اتفاق کے سلسلے میں سوچنے والا، وہ مسجدوں کا ذمہ دار اور جماعت کا ذمہ دار. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، رحمت کرے. اس کے معصوم بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے اور گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا کرے. بڑی خوبیاں تھی، اللہ جانتا ہے اور کتنی خوبیاں تھی اور کیا کیا خوبیاں تھی اللہ کو بہتر معلوم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری گواہی کو اس کے حق میں قبول فرمائے. موت ایک بہت بڑی سچائی اور حقیقت ہے. اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے اور مدد کرنا چاہیے. موت ایک ایسی سچائی ہے کہ موت نے انبیاء کو نہیں چھوڑا، رسولوں کو نہیں چھوڑا. اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بقا ہوتی. لیکن اللہ کا قانون ہے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے اور اس گھر سے اس دادار پانی سے پوچھ کرنا ہے. کل من علیہا فان، ہر نفس یا ہر چیز جو اس کائنات پر ہے اسے فنا ہونا ہے اور مٹنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے.
فرمائے. معزز حاضرین، موت کے سلسلے میں اور بہت ساری آیات ہیں. ایک حقیقت یہ بھی ہے کسی نفس کو پتا نہیں کہ اس کی موت کہاں آ جائے اور کب آ جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کس سرزمین پر اس کی موت آئے گی، اور کسی کو نہیں معلوم کہ آدمی کل کیا کمائے گا. تو معزز حاضرین، یہ موت ایک ایسی حقیقت اور سچائی ہے. اس موت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری منظر کشیاں فرمائی ہیں اور بہت سے مناظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے ہیں. تو معزز حاضرین، ہمیں زندگی کی قدر کرنی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی جوانی کو غنیمت جان لو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیمار پڑنے سے پہلے. کتنے لوگ بیمار ہیں، دعا ہے کہ رب کریم بیماروں کو شفا عطا فرمائے، رب کریم ان کے علاج کا انتظام فرمائے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحت کی قدر کریں. صحت ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی سعادت ہے اور بہت بڑی دولت ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کر کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک نعمت الصحت والفراغ، ایک نعمت صحت اور تندرستی ہے، اور دوسری نعمت فاضل اوقات اور فارغ اوقات ہیں. ان دونوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غنا کا قبل فقر، اپنی مالداری کو غنیمت جان لو اپنی محتاجی اور مفلسی سے پہلے. یہ مال کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا. آج ہمارے پاس مال ہے، پتہ نہیں کب رہے یا نہ رہے. جب تک اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آخرت کے لیے تیاری کرو اور اپنے رشتے داروں پر خرچ کرو، غریبوں مسکینوں بیواؤں پر خرچ کرو. اپنی مالداری کو غنیمت جان لو اپنی محتاجی اور مفلسی سے پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فراغ کا قبل شغلک، اپنے فارغ اور فاضل اوقات کو غنیمت جان لو مصروفیت سے پہلے. اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جان لو اپنی موت کے آنے سے پہلے. معزز حاضرین، شام تک پتہ نہیں کون زندہ رہے اور کون اس دنیا کو چھوڑ جائے، اور کل صبح تک پتہ نہیں کون زندہ رہے اور اس دنیا کو الوداع کہہ جائے. موت کی جب یہ حقیقت ہے تو لہٰذا ہمیں زندگی کی قدر کرنی چاہیے، اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر استوار کرنا چاہیے اور نیک اور اعمال صالحات انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے. حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ مومن انتقال سے پہلے اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والا ہو، اپنے انجام کے بارے میں رب کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والا ہو. یہ بھی حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اپنے رب کے ساتھ بندہ سچا ہو، رب کی کتاب کے ساتھ سچا ہو، رب کے رسول کے ساتھ سچا ہو، اور مسلمانوں کے ساتھ سچا ہو، اور مسلمانوں کے جو رہبر اور بڑے ہیں ان کے ساتھ سچائی اور اخلاص کو اختیار کرنے والا ہو. یہ خاتمہ بالخیر کی علامت ہے. اور معزز حاضرین، بہت ساری باتیں ہیں. رب حضور کے موتا سامنے ہے. انشاءاللہ 2 بجے غالباً نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اسی پر میں اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیں زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہر کار خیر میں ہمیں حصہ لینے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اس کی عبادت اور اطاعت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم. شکر عظیم. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.